باہر آ کر نائمہ نے اداس لہجے میں کہا، یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے، آزمائش ہے۔ زندگی تو شروع ہوگی۔ جب زندگی شروع ہوگی تو نائمہ تو اپنے سر آنکھوں سے اسے دیکھو گی۔ آج جو لوگ آنسو بہا رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے، مگر قیامت تو بہت دور ہے۔ نائمہ نے اداس لہجے میں کہا، نہیں، بالکل دور نہیں، قیامت سر پر کھڑی ہے۔ تم نے میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہزاروں برس کا سفر ہم کتنے کم وقت میں کر لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاملات کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی نظر سے چیزوں کو تو نہیں دیکھ سکتے نا؟ نائمہ نے سوالیہ انداز میں کہا، انسان کی نظر سے تو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ انسان تو اس چیز کے ماہر ہیں کہ ماضی کے تجربے سے مستقبل کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ بالکل کر لیتے ہیں۔ انسانوں کی ساری ترقی ان کی اسی صلاحیت میں ہے کہ ماضی کے مشاہدے اور تجربے کو بنیاد بنا کر وہ نظر نہ آنے والے مستقبل کی بالکل ٹھیک پیشن گوئی کر دیتے ہیں۔ اسی اصول پر ڈاکٹر ہر مرض کا علاج کرتے ہیں۔ ایک دوا جو ایک انسان پر اثر کرتی ہے، باقی انسانوں کو بھی وہ دوا دی جاتی ہے۔ ایک جہاز جس اصول پر اڑتا ہے، سارے جہاز اسی اصول پر بنائے اور اڑائے جاتے ہیں۔ نائمہ نے اثر کی تردید کرتے ہوئے کہا، ہاں تو اسی اصول پر دیکھو کہ اب کیا ہوگا۔ یاد ہے نوح علیہ السلام کس چیز کی تنبیہ کر رہے تھے؟ یہ کہ ان کے نہ ماننے والوں پر عذاب آئے گا۔ اب دیکھو ٹھیک یہی ہوگا، تھوڑی دیر میں یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ اس کے بعد بات کو نہ ماننے کی کیا گنجائش ہے کہ آخرت کی دنیا کے بارے میں پیغمبر جو کہتے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا؟ بالکل، نہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں۔ چلو پھر چل کر انسانیت کی پہلی قیامت دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قوم کی قیامت آ رہی ہے، اللہ کی عدالت لگ رہی ہے۔ اس عدالت میں ہر مجرم عذاب کا شکار ہوگا اور صرف اہل ایمان بچائے جائیں گے۔ باقی رہ جانے والے یہی اہل ایمان سردار بنائے جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ اثر ایک دفعہ پھر نائمہ کے ساتھ جا رہا تھا اور اسے امورہ کی موت کے کئی دن بعد کے وقت پہ لے جا رہا تھا۔ ان کے منزل شہر سے باہر ایک کھلا میدان تھا۔ نائمہ کو دور سے نظر آیا کہ اس میدان میں ایک بہت بڑی کشتی کھڑی ہوئی ہے۔ قریب پہنچنے پر اسے اندازہ ہوا کہ کشتی سے بڑھ کر یہ ایک بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز یا کشتی لکڑی کے تختوں سے بنایا گیا تھا جو پاس موجود جنگل کے درختوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ مضبوط رسیوں اور کیلوں سے ان سب کو جوڑ کر یہ عجوبہ بنایا گیا تھا۔ یہ کشتی دو وجوہات کی بنا پر عجوبہ تھی۔ ایک تو اس کی بناوٹ بہت زبردست تھی، دوسرا عجوبہ یہ تھا کہ یہ کشتی بالکل خشک میدان میں کھڑی تھی۔ دور دور تک کوئی سمندر تھا اور نہ کوئی دریا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ انسان گھسیٹ کر اسے کسی دریا تک لے جا سکیں گے۔ نائمہ کو ان دونوں باتوں پر قدرے حیرت ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے اثر نے یہ حیرت دور کر دی۔ یہ کشتی اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں تیار کی گئی ہے۔ اس سے نہ صرف نوح علیہ السلام کے سارے ساتھیوں کو رہنے کی جگہ ہے، بلکہ جانوروں کو رکھنے کے لیے بھی الگ حصے بنائے گئے ہیں۔ اس میں کافی عرصے کے لیے کھانا اور پانی کا ذخیرہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ سب سے بڑھ کر اس طرح بنایا گیا ہے کہ شدید بارش کا پانی بھی اس سے باہر خارج ہوتا رہے گا اور بڑی سے بڑی طوفانی موج کی ٹکر بھی یہ کشتی بآسانی جھیل پائے گی۔ نائمہ کو اس کے دونوں سوالوں کا جواب مل چکا تھا۔ اس کشتی کا جہازی سائز اس ڈیزائن کی بنا پر تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا تھا۔ رہا پانی تک لے جانے کا سوال تو یہ کشتی پانی میں نہیں جائے گی، پانی خود یہاں آ جائے گا۔ قریب پہنچنے پر نائمہ نے دیکھا یہاں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ شہر کے بہت سارے لوگ یہاں کھڑے تھے، ان میں سردار اور پروہت بھی شامل ہیں۔ وہ مل کر کشتی کے تعمیراتی کام کی نگرانی کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ نائمہ نے دیکھا کہ پھر سردار جس نے ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی ان لوگوں سے کہہ رہا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ بڑے میاں گمراہ ہو چکے ہیں، اب تو بڑھاپے میں ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، دیکھو تو صحیح خشکی پر کھڑے ہو کر کشتی بنا رہے ہیں۔ ساتھ کھڑے پروہت نے آواز لگا کر انہیں اور مخاطب کیا اور کہا، نوح یہ تو بتاؤ یہ کشتی پانی تک کیسے لے کر جاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو جلدی ہی ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کے پاس کھڑے ہو کر سامنے پروہت سے کہا، تم خود بھی برباد ہوگے اور اپنی قوم کو بھی تباہ کرو گے۔ پروہت کی اس کی بات پر غصہ آیا اور بولا، سام تم خاموش رہو، تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، اب تمہاری بھی عقل ماری گئی ہے، تم لوگوں نے بہت جھگڑا کر لیا، اب ایسا کرو کہ عذاب لے کر ہی آ جاؤ۔ سردار نے پروہت اور سارے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، پاگلوں کے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پہلے دیوانگی کی باتیں کرتے تھے اور کام بھی ایسے ہی کرنے لگے ہیں، چلو اپنے گھروں کو چلو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ شہر کی سمت روانہ ہو گیا اور مجمع بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ان کے جانے کے بعد سامنے حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، ابا جان کیا حکم ہے؟ کشتی تو تقریباً تیار ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا گھر والوں سے اور سارے ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنے گھر کا سامان اور اپنی ساری ضروری جانوروں کے جوڑے اور کھانے پینے کا تمام ذخیرہ سب کچھ لے کر یہاں آ جائیں اور فوراً کشتی پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہوگا اور اس کے نام سے یہ لنگر انداز ہوگی۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں۔ اس طرح ان کے حکم کی تعمیل میں سارے لوگ بھاگم بھاگ مشغول ہو گئے۔ ایک نے بھی سوال نہیں کیا کہ وہ یہ کیوں کریں۔ نائمہ نے دیکھا کہ ان میں جراحم اور ان کی بیوی بھی شامل تھے۔ اس دور میں لوگوں کا سامان ہی کیا تھا، بس خوراک اور جانور تھے۔ سارے سامان جیسے ہی کشتی پر پہنچایا گیا سب لوگوں کو حکم ملا کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ کشتی کافی بلند تھی، اسی سیڑھیوں کے ذریعے سب لوگ جہاز کے اوپری حصے تک پہنچے۔
اثر نے نائمہ کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بھی کشتی پر سوار ہو چکے تھے۔ نائمہ نے دیکھا کہ کشتی اندر سے بہت کشادہ تھی۔ لوگوں کے رہنے کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے جو ہر سمت سے بند تھے۔ نچلے حصے میں ان کے جانوروں کی جگہ تھی۔ جہاز کے اوپری حصے پر صرف عرشہ تھا۔ وہ دونوں وہیں چلے گئے۔ نائمہ نے دیکھا کہ ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ نائمہ باہر کی سمت دیکھنے لگی۔ کشتی بہت بلند تھی، اس لیے دور دور تک منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ منظر واقعی بہت حسین تھا۔ چاروں طرف انتہائی دلکش نظارہ تھا۔ ایک طرف سرسبز جنگل تھا، دوسری طرف شہر کی آبادی تھی۔ شہر کے اطراف میں بلند و سرسبز پہاڑ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس خطے کو بڑے حسن سے نوازا تھا۔ اسی اثناء میں نائمہ نے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سنی۔ وہ سجدے میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں ظالموں سے نجات دے دی۔ وہ آخری دفعہ لوگوں کو آواز دے دو، آخری دفعہ انہیں معافی اور توبہ کی طرف بلا لو۔ اگر لوگ نہ آئے تو سیڑھیاں اٹھا لو۔ لوگوں نے ان کی ہدایت کے مطابق عمل کیا، مگر نہ کسی نے آنا تھا نہ کوئی آیا۔ اس دوران میں نائمہ نے دیکھا کہ چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ گہرے سے بادل تیزی کے ساتھ امڑتے چلے آ رہے تھے۔ دن میں تاریکی کا سما محسوس ہونے لگا۔ نائمہ کو اس اندھیرے سے ہول آنے لگے۔ ارد گرد کا جو منظر تھوڑی دیر پہلے انتہائی دلکش تھا وہ وحشت ناک ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں نائمہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سنی، بلند آواز سے اللہ کی کبریائی بیان کرو، ان ظالموں سے نجات ملنے پر رب کا شکر ادا کرو۔ لوگوں نے بلند آواز میں اللہ کی کبریائی اور حمد کا ترانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ ہی فضا میں بارش کی بوندیں برسنا شروع ہو گئیں۔ اچانک شدید کڑک کی آواز بلند ہوئی۔ نائمہ نے ساری زندگی اتنی آواز بلند نہیں سنی تھی۔ وہ ڈر کے مارے اثر سے لپٹ گئی۔ اس کے بعد مسلسل گرج اور چمک کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اثر نے اسے تھپ تھپا کر حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، اس بارش، گرج اور چمک سے کشتی کے اندر کے لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اثر، یہ منظر بہت خوفناک ہے۔ نائمہ چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ انتہائی تیز رفتار اور خوفناک بارش ہو رہی تھی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھا چکا تھا، مگر بار بار چمکنے والی بجلی سے تمام اطراف کا منظر وقفے وقفے سے نظر آ رہا تھا۔ اس روشنی میں نائمہ نے دیکھا کہ کشتی کے ارد گرد تیزی سے پانی جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ایک طرف تو اس طوفانی بارش کا پانی براہ راست نیچے جمع ہو رہا تھا، اور دوسری طرف پہاڑوں پر ہونے والی بارش کا پانی بھی بہہ بہہ کر شہر اور اس میدان کی طرف آ رہا تھا۔ گویا ارد گرد کے سارے پانی کا نشانہ یہی علاقہ تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت شہر میں کیا ہو چکا ہے۔ وہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اس لیے وہاں بہت زیادہ پانی آ چکا ہے۔ سارے مکانات ڈوب چکے ہیں۔ لوگ جان بچانے کے لیے بلند پہاڑوں پر چڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو، لوگ نیچے بھی مدد مانگنے کے لیے آ چکے ہیں۔ نائمہ نے ایک لمحے کو چمکنے والی بجلی کی روشنی میں دیکھا کہ بہت سے لوگ کشتی کے قریب کھڑے چلا رہے تھے۔ بارش کے شور کی بنا پر ان کی آواز ان پر نہیں آ رہی تھی، مگر صاف ظاہر تھا کہ ان مذاق اڑانے والوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کشتی کو پانی میں نہیں جانا تھا، پانی کو یہاں آنا تھا۔ وہ پانی اب آ چکا تھا اور سوائے کشتی کو کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ نائمہ نے اثر سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تم حضرت نوح علیہ السلام سے درخواست کرو کہ وہ سیڑھیاں واپس نیچے لگوا دیں، اس طرح کچھ لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہوگا؟ تم اللہ کے مجرموں کی مدد کا مشورہ دے رہی ہو۔ اس موسم سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ اثر نے اتنے غصے سے کہا کہ نائمہ ڈر گئی۔ اثر غصے میں بولتا رہا، ان لوگوں نے صرف شرک ہی نہیں کیا، ان کا اصل جرم سرکشی ہے۔ 950 برس تک انہیں سمجھایا گیا کہ جس مالک نے ساری نعمتیں دی ہیں اس کی بندگی کرو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، ان کے آگے سر نہ جھکاؤ، اپنے محسن اور مہربان رب کو بھول کر پتھروں اور بتوں کی پرستش نہ کرو۔ مگر یہ لوگ اپنے تعصب سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اس پر نوح علیہ السلام نے ان کی غلطی بالکل واضح کر دی، مگر ان کی ڈٹائی پر انہوں نے سچ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ ان کا بس نہیں چلا، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مار کر زخمی کر ڈالتے۔ نائمہ بی بی، ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کی دنیا میں سچ کو جھٹلانے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس جرم کے ساتھ جب سرکشی بھی جمع ہو جائے تو پھر اس کی سزا لازماً بھگتنا پڑتی ہے۔ نائمہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اثر نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، دیکھو، پیغمبروں کے نافرمان صرف اللہ کے حقیق کو پامال نہیں کرتے، یہ لوگ انسانوں کے حقوق بھی مارتے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ صرف دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یاد رکھنا، جو لوگ اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ کفار اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر انسانوں کا جینا دشوار کر دیتے ہیں اور زمین کو ظلم اور فساد سے بھر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کے ذریعے سے گویا ایک آپریشن بھی کرتے ہیں۔ وہ ایسے ناسور زدہ معاشرے کو کاٹ کر زمین سے پھینک دیتے ہیں اور پھر نئے سرے سے صالحین دھرتی کو آباد کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب آنے والے ہزاروں سال تک جاری رہے گا، جس کے بعد قیامت آئے گی اور ہمیشہ کے لیے ایک ناسور زدہ لوگ جہنم کے قید خانے میں بند کر دیے جائیں گے، اور اس زمین پر اللہ کے نیک بندوں کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا۔ اثر، تمہاری بات ایسی نہیں کہ اس سے اختلاف کیا جا سکے، مگر نائمہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر اثر کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا کہ کہیں وہ تو ناراض تو نہیں۔ اس کے چہرے پر کوئی منفی تاثر نہ پا کر نائمہ کی زبان پر وہ چیز آ گئی جس سے
ان لوگوں کی مدد کی بات کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اثر مجھے ان میں سے کسی بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نیچے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں۔ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ معصوم بچوں کو بھی ہلاک کر دے۔ قصور بڑوں کا ہے، ان بچوں کا تو کچھ نہیں۔ اچھا، تو یہ تمہاری بات کا اصل پس منظر ہے۔ دیکھو، یہ سیلاب ان بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ظہور ہے۔ یہ ان کے لیے عذاب نہیں، نجات ہے، مگر تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ دراصل تم نے اس قوم کی زندگی کے چند مناظر دیکھے ہیں۔ یہ ان 2 دنوں کا قصہ نہیں، صدیوں کی